جب قرآن پاک کے آپ احکام کو دیکھتے ہیں، جب دین کے احکام کو دیکھتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جب ان سب پہ عمل ہوگا تو پھر غلبہ کیسے ملے گا۔ اب جیسے میں ایک دو چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا ان کی وسعت کے ساتھ آپ ذرا امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو پھر آپ نتیجہ دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ ٹھیک، امانتیں سپرد کرنا یہ بھی ہے کہ آپ نے مجھے پیسے دیے، جب آپ مجھ سے مانگے میں آپ کو دے دوں، میں یہ نہ بولوں کون سے پیسے، ٹھیک، آپ کے پیسے آپ کو دے دوں۔ لیکن حدیث مبارک کے اندر اور صحابہ کرام نے اس امانت کے لفظ کی بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ فرمایا امانت ہر وہ شے ہے کہ جس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اللہ اللہ۔ امانت صرف پیسے نہیں، امانت ہر وہ شے ہے جس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے لوگوں کو عہدہ اور منصب دینے کی، تو آپ اہل آدمی کو دیں، کمپیٹنٹ آدمی کو دیں۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اللہ اللہ۔ فرمایا کہ جب کام نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اللہ اللہ۔ تو جو بندہ جس عہدے پر رکھنا ہے وہ اہل ہونا چاہیے۔ یہ دین کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا حکم۔ صحابہ کرام سے زیادہ نیک متقی کون تھا؟ لیکن آپ نے کئی صحابہ کو منع کر دیا کہ یہ ذمہ داری تمہیں نہیں دینی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی ہونا اور ہے لیکن کسی ذمہ داری کا اہل ہونا اور چیز ہے۔ میں اگر ایک عالم ہوں، میں ایک عالم، تو اس کا یہ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھے پی آئی اے کے جہاز کا پائلٹ بنا دیں کہ یار ماشاءاللہ مفتی صاحب نے زیادہ جہاز آپ ہی اڑائیے گا۔ ارے بھائی اس کے تقاضے ہی کچھ اور ہے، وہاں پائلٹ ہی کام دے گا، وہاں مفتی صاحب کام نہیں دے سکتے۔ اچھا، لیکن آپ پائلٹ کو مفتی کے منصب پہ بٹھا دیں کہ یار تم تو جہاز بھی اڑاتے ہو، چلو فتویٰ بھی دے دینا، تو حماقت اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی؟ تو کمپیٹنسی کیا ہے؟ اہلیت کیا ہے؟ اہلیت یہ ہے کہ جو بندہ جس کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کام اسی کے حوالے کرے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اسی طریقے سے ہر شعبہ ہے۔ آپ نے اگر ٹرانسپورٹ کا بھی نظام کسی کو دینا ہے تو جو اس کا ماہر ہے، جو اس کا اہل ہے، اسی کو دیں۔ آپ نے ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ کسی کے حوالے کرنا ہے، جو اس کا اہل ہے اسی کو دیں۔ تو یہ دین کا، قرآن کا، حدیث کا بنیادی حکم ہے کہ آپ منصب اسی کو دیں جو اس منصب کا اہل ہو، منصب اسی کو دیں جو اس منصب کا اہل ہو۔ آپ اس کی ایک مثال لے لیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہ سے فرمایا انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میں علم والا بھی ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، دیانت دار بھی ہوں۔ بادشاہ نے اپنا جو خزانے کا نظام تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا، تو وہ اگلے وہ 7 سال کے جس میں ساری قوم بھوک سے مر سکتی تھی ساری بچ گئی۔ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا خوبصورت۔ لاکھوں کروڑوں زندگیاں، لاکھوں کروڑوں زندگیاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن تدبر اور اہلیت کی وجہ سے بچ گئے۔ تو جو جس کا اہل ہے کام اس کے حوالے کرے۔ آپ نے مثال کے طور پہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، سیلاب آ گئے، طوفان آ گئے، بارشیں ہو گئیں، تو اس وقت جو ساری چیزوں کو سنبھالتے نا، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شعبہ اگر آپ کسی اہل آدمی کو دے دیں گے نا تو آپ نے کتنی لاکھوں جانیں بچائیں، کتنے اربوں کھربوں روپے آپ نے بچا لیے۔ لیکن کسی احمق بیوقوف کو دے دیا، ملک تباہ ہو جائے گا، وہ بولے گا اچھا چلو بھی میٹنگ کرتے ہیں سارے مل جل کے نا، اب اس کو حل کرتے ہیں۔ جو اہل آدمی ہوگا وہ پہلے سے سدے باب کرے گا، اس کو پتہ یار بارشیں ہونے والی ہیں، سیلاب آنے والے، لہذا دریاؤں کے بند مضبوط کر دیے جائیں اور جہاں پر رکاوٹیں ہیں ہٹا دی جائیں، جو شہروں کے نالے ہیں ان کی صفائی کر دی جائے، اور لوگوں کو اس کے حوالے سے اویئرنس کے لیے ایک مہم چلا دی جائے اور ان کو پہلے طریقے بتا دیے جائیں، اگر آ بھی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اگر وہ وقوع واقع ہو جائے تو اس دوران ریسکیو کیسے کرنا ہے، لوگوں کی جان مال کیسے بچانی ہے، ٹھیک۔ اچھا، ہونے کے بعد گزر گیا تو آئندہ کے لیے پلان کرنا ہے کہ یار اس مرتبہ یہ آیا کیوں، اگر یہ سیلاب آیا، یہ بارشیں ہوئی اور یہ نقصانات ہوئے تو ہوئے کیوں، اس کے پورے اسباب کی فہرست بنائیں گے آپ، پورے اسباب کی فہرست بنا کے آئندہ کے لیے اس کے اوپر اب سے عمل کریں گے، نہ یہ کہ جب سیلاب شروع ہوگا۔ تو اہلیت یہی ہے نا۔
اب آپ نے اہل کے حوالے کیا تو اہل تو پھر یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پہلے سے نظام بنا دے گا اور لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائے گا. وہ جو اربوں روپے بعد میں امداد کے طور پہ دینے ہیں وہ ان کے پہلے سے استعمال کر کے ان کی جان مال بچا لے جائیں گے. سبحان اللہ. لیکن اگر نااہل کے ہاتھ میں ہوگا تو ہر مرتبہ یہی ہوگا کہ جیسے سیلاب آیا تو وہ اپنی جناب ایکٹیویٹی شروع کر دے گا, بھاگ دوڑ شروع کر دے گا, ادھر نظر آ ادھر نظر آ, یہ کر وہ کر. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو مرنے تھے مر گئے, جو مکان گرنے تھے گر گئے, جو مویشی بہنے تھے بہ گئے, جو لوگ ڈوبنے تھے ڈوب گئے. تو اب ساری جو ہے یہ بھاگ دوڑ کا جو ہے فائدہ کیا, اس مکے کا کیا فائدہ جو جنگ کے بعد یاد آئے. تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ اہل آدمی کے حوالے کرو امانت. عہدہ امانت ہے الی اہلیہا, جو اہل ہے اس کے حوالے کرو. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اب آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں مثال کو, تو آپ جتنی مرضی چیز اس کے اندر لے آئیں. تو اب بتائیے کہ اگر اطاعت رسول کی اس صورت پہ عمل ہو, سبحان اللہ, تو معاشرہ کتنا سدھر جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت پہ عمل ہو, قوم ترقی کر. اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب تک سنت رسول, اتباع رسول اور اطاعت رسول پہ لوگ عمل کرتے رہے تو مسلمان غالب رہے, تو اس سے مراد صرف کھانے پینے کی سنتیں نہیں تھی, اس سے مراد سونے بیٹھنے اٹھنے جاگنے کی سنتیں نہیں تھی, وہ بھی تھی, اور ساتھ میں یہ پوری جو نظام زندگی کی سنتیں اور اسلام کے احکام ہے وہ بھی مراد تھے اس کے اندر. تو یہ میں نے ایک آپ کے سامنے مثال عرض کی ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو, منصب عہدے ان کے اہل کے سپرد کرو. تو اب اس کے اعتبار سے جو ہے نا, اچھا پھر اسی طرح خود جو منصب عہدہ دیا ہے, جس کے اہل کے سپرد کیا, امانت جس کو دی گئی یعنی عہدہ جس کو دے دیا گیا, تو اسے کیا فرمایا, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات, امانت کو ادا بھی کرے. جیسے عہدہ منصب ملا ہے وہ اسے ادا بھی کرے. یہ نہیں کہ عہدہ لے لیا اب کام کچھ نہیں کرنا. اہلیت اور عملیت دونوں ضروری ہیں. بہت خوب. اہلیت بھی ہو ساتھ میں عمل بھی ہو, پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے نا یہ چلے گا. پھر ہر چیز جو ہے نا اپنی جگہ پراسپیرس ہوگی, بڑھے گی, پھلے گی, پھولے گی, پھر وہ غلبے کی طرف جائے گی. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب تک مسلمان دین پر عمل کرتے رہے, اسلام پہ عمل کرتے رہے, اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہے, غالب رہے, سے مراد یہی ہے کہ جب پورے دین پر عمل کرتے رہے یا دین کے اکثر و بیشتر حصے پہ عمل کرتے رہے. لیکن جب یہ سوچ پروان چڑھ گئی کہ دین گھر کی چار دیواری میں یا مسجد کی چار دیواری میں اور یا قبرستان کی چار دیواری میں, باقی جہاں پر فیصلے کرنے ہیں وہاں دین کا داخلہ ممنوع ہے, اس کے علاوہ باقی جو شعبہ ہے زندگی ہے وہاں پر دین کا داخلہ ممنوع ہے. تو جب دین کا داخلہ ممنوع ہے تو پھر وہاں پر بے دینی کا داخلہ ہوگا نا. جب دین میں داخل ہوگا تو بے دینی داخل ہوگی, جب بے دینی داخل ہوگی تو پھر وہ سارا کچھ ہی ہوگا جو ہو رہا ہے, اور نتیجہ وہی ہوگا جو نظر آ رہا ہے. تو جو مغلوبیت ہے وہ اسی وجہ سے ہے. لہذا یہ جو جملہ ہے کہ مسلمان جب تک اسلام پہ عمل کرتے رہے, غالب رہے, وہ اپنی جگہ 100% درست ہے, جبکہ اسلام کو اس کے پورے جو ہے وہ نظام کے اعتبار سے اپنایا جا لیا جائے.